اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح ان شاء اللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 585 ہے، لا یجب علی المعتدۃ عدۃ الوفاة ان تبقى فی البیت الذی کانت تسکنہ عند وفاة زوجہا۔ کہتے ہیں کہ لا یجب، واجب نہیں ہے وہ خاتون کی جو عدت وفات گزار رہی ہے اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ ان تبقى فی البیت، کہ وہ اس گھر کے اندر رہے کہ الذی کانت تسکنہ، کہ جس گھر میں وہ رہتی تھی اپنے شوہر کی وفات کے دوران۔ یعنی یہ ایک بات معاشرے میں جو ہے وہ مشہور کی گئی ہے کہ خاتون کے لیے جو عدت ہے وہ گھر کے اندر بیٹھ کے گزارنا کیا ہے، ضروری ہے، جبکہ ایسا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ فیجوز لہا، پس اس کے لیے جائز ہے کہ تغییر و مسکنہا، کہ اپنے گھر کو تبدیل کر دے، والانتقال الی مسکن آخر، اور دوسرے گھر میں چلی جائے، للاعتداد فیہ، اس میں عدت گزارنے کے لیے۔ تو لہذا اسی گھر میں رہنا ضروری نہیں ہے کہ شوہر کی وفات کے دوران جس گھر میں تھی یا وہ شوہر کا گھر ہو اس میں بھی رہنا ضروری نہیں ہے، وہ کسی بھی جگہ پہ رہ سکتی ہے۔ اب وہ اس کا ایک مسئلہ یوں انہوں نے بیان کیا کہ وہ ان کی والدہ تھی اور وہ ایک بیٹے کے پاس رہتی تھی اور ان کا جو والد ہے وہ دوسرے بیٹوں کے ہاں رہتا تھا، تو یہ جو والدہ ہے وہ جہاں رہتی تھی تو اس کی بیٹی بھی ساتھ تھی، تو وہ ان کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی۔ اب جب ان کا والد فوت ہوا تو انہیں کسی نے کہا کہ اب جو عدت ہے وہ گزارنی ہے کہاں پہ جی، والد کے گھر پہ۔ تو وہ اپنی جو بوڑھی اور بیمار والدہ تھیں ان کو وہ لے کے چلے گئے والد کے گھر میں۔ اب وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں دیکھ بھال اس کی کرنے والا، تو اتنی یعنی وہ مشکل کا شکار ہو گئے، کہہ رہے ہیں صحت خراب ہوگی، اب کیا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ بھئی شوہر کے گھر میں جا کے عدت گزارنا ضروری ہوتی ہے؟ تو کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا ہے یہ بات مشہور ہے، تو لہذا میں نے کہا اس میں کوئی چیز ضروری نہیں ہے کہ شوہر کے گھر میں کیا عدت گزارنا ضروری ہوتی ہے۔ خاتون کی مرضی ہے کہ کہیں پر بھی وہ جا کے عدت گزارے، کسی ہوٹل میں جا کے رہ رہے، کسی جگہ پہ رہ رہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی گھر میں رہے کہ جس گھر میں جو ہے وہ اس کا شوہر رہتا تھا یا جس گھر میں کیا اس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے، یہ چیزیں کیا ضروری نہیں ہیں۔ اچھا، یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا ہے کہ کیا وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے، یعنی کسی بھی گھر میں رہ رہی ہو تو کیا گھر سے باہر نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی؟ تو صحیح ثانی کا اس میں یہ موقف ہے کہ وہ نکل سکتی ہے باہر، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر تو بغیر ضرورت کے نکل رہی ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ایسے گھومنے پھرنے، ٹھیک ہے، وہ تو ضرورت نہیں ہوتی نا۔ ایک دفعہ یہ کہ ضرورت ہے کہ واقعاً گھر میں بیٹھ بیٹھ کے تنگ آ گئی ہے، تو یہ ایک معاشرتی ضرورت ہے کہ چلو تھوڑا سا پارک میں ہو تاکہ یہ ٹینشن ختم ہو۔ تو یہ جو پارک میں جانا ہے یہ ضرورت کے تحت ہے، ورزش کے تحت ہو گیا، ضرورت کے تحت ہو گیا۔ بعض کا کیا ہوتا ہے کہ بغیر ضرورت کے ایسے ہی نکل جانا، تو بغیر ضرورت کے ایسے بھی خاتون جا سکتی ہے، لیکن وہ کیا ہوگا، مکروہ ہوگا اس کے لیے۔ تو بغیر ضرورت کے آج کل کے زمانے میں تو کوئی نہیں نکلتا باہر، کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے، کوئی ضرورت ہوتی ہے تو تبھی کیا گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ کیا نظریہ آئے گا کہ جو خاتون عدت وفات گزار رہی ہے وہ اپنے گھر سے باہر جا سکتی ہے۔ اور یہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی وہ زیارت پہ جانا ہے، فلاں کے گھر جانا ہے دعوت پہ، تو کیا وہ جا سکتی ہے؟ ہم کہتے ہیں بالکل جا سکتی ہے، اپنے گھر میں کیا رہنا ضروری نہیں ہوتا۔ کما لا یحرم علیہا، جیسا کہ اس خاتون کے اوپر حرام نہیں ہے کہ الخروج من بیتھا الذی تعتد فیہ، کہ وہ اس گھر سے باہر نکلے کہ جس میں وہ عدت گزار رہی تھی، اذا کانت لضرورت تقتضیہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اذا کان یعنی اذا کان الخروج، کہ جب اس کا یہ نکلنا ایک ایسی ضرورت کی وجہ سے ہو کہ تقتضی ہے، کہ وہ ضرورت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو کیا گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ اب وہ کوئی شرعی ضرورت بھی نہیں ہو سکتی، معاشرتی ضرورت بھی ہو سکتی ہے، یعنی یہاں پہ کوئی شرعی ضرورت کی بات نہیں ہو رہی، معاشرتی ضرورت بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح میں نے مثال دی کہ گھر میں بور ہو گئی ہے شدید قسم کی اور باہر جانا اس کے لیے ضروری ہو گیا ہے، پارک وغیرہ میں جائے گی تھوڑا ذہن فریش ہوگا، تو یہ ضرورت کے تحت باہر جانا ہے، نہ کہ بغیر ضرورت کے۔
او لاداء حق، یا کسی کا حق ادا کرنے کے لیے، کسی کے پیسے دینے تھے، کسی کو برتن واپس کرنے تھے، او فعل اطاعت، یا کوئی اطاعت کا کام کرنے کے لیے، یعنی مسجد میں جا رہی ہے نماز پڑھنے کے لیے، اطاعت کا کام ہے، زیارت کے لیے جا رہی ہے، او قضاء حاجت، یا کسی کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، کسی کے ہاں جو ہے وہ جا رہی ہے تاکہ اس کے گھر جا کے ان کو فرض کریں، تسلی دے، دلاسا دے، یا ان کے گھر کے کام کچھ کرے، ان کی ضرورت کو پورا کرے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں، یہ جائز ہیں، اور اس کے لیے کیا ہے وہ باہر جا سکتی ہے۔ نعم یکرہ لہ الخروج لغیر ما ذکر، یہ جو ابھی ہم نے چیزیں ذکر کی ہیں، یعنی بغیر ضرورت کے جائے اور کوئی اطاعت کا کام بھی نہ ہو، کسی کی کوئی ضرورت بھی پوری نہ کرنا ہو، بس ایسے فضول میں نکلنا، وہ کیا ہے، مکروہ ہے، وہ مکروہ، بلکہ وہ تو شاید ہمارے اوپر بھی مکروہ ہو کہ بغیر ایسی منہ اٹھائے کے باہر گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے، بغیر ضرورت کے۔ کما یکرہ لہا، جیسے کہ اس کے لیے یہ بھی مکروہ ہے کہ المبیت خارج بیتہا، کہ گھر سے باہر جو ہے وہ رات گزارے، گھر سے باہر مثلا حرم میں رات گزارے یا باہر پارک میں رات گزارے، تو یہ بھی کیا مکروہ ہے، اپنے گھر میں کیا حاجت ہے، تو یہ تمام خواتین کے لیے یہ کیا ہے، ایک ہی جیسا کیا حکم رہتا ہے۔ 586 نمبر مسئلہ کہ مبدأ عدت الوفات فیما اذا کان الزوج حاضرا من حین وقوعها، عدت وفات کا جو آغاز ہے وہ کب ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اگر تو شوہر حاضر ہے، گم نہیں ہو گیا، اس کے پاس سامنے ہے، پھر تو من حین وقوعها، جب وفات ہوگی تو وفات کے ٹائم ہی کیا ہے، عدت شروع ہو جائے گی۔ واما اذا کان غائبا، لیکن اگر شوہر موجود نہیں ہے اور وہ کسی اور علاقے میں ہے، تو پھر وفات کے ٹائم پہ عدت شروع نہیں ہوگی، بلکہ کب شروع ہوگی؟ فمن حین بلوغ الخبر الی زوجتہ، کہ جس حین، جس وقت اس کی وفات کی خبر اس کی بیوی کے پاس پہنچے گی تو اس ٹائم پہ کیا ہے، عدت وفات شروع ہو گئی۔ وہکذا بالنسبۃ للحاضر، اور اسی طریقے سے حاضر کی نسبت بھی کہہ سکتے ہیں کہ شوہر اسی گھر میں تھا، لیکن اذا لم یبلغھا خبر وفاتہ، اس خاتون تک کیا ہے اس کی وفات کی خبر نہیں پہنچ سکی، حالانکہ اسی علاقے میں ہے، خبر وفات کی کیوں نہیں پہنچ سکی؟ کسی بھی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس کی مثال دے رہے ہیں کہ جیسے وہ مریض تھا، بیمار تھا، ٹھیک ہے، یعنی کون مریض تھا، مرنے والا یا اس کی بیوی یعنی مریض تھی فرض کریں، ابھی بخار تھا، اس سے وہ خبر نہیں دی گئی، جب ٹھیک ہوئی پھر خبر دی گئی تھی، یا وہ اس کی حبس قید میں تھی پھر کیا خبر ملی۔ اچھا، اذا لم یبلغھا خبر وفات ہی، کہ جب خاتون تک خبر وفات نہ پہنچے، الا بعد مدت، مگر ایک عرصہ گزرنے کے بعد، تو یہ عرصہ کیوں گزرا ہے، اس کے بعد کیوں خبر پہنچ رہی ہے؟ کہ لمرض، یا تو مرض کا ایشو تھا، بیماری تھی، او حبس، یا وہ کسی جگہ پہ بند تھی خاتون فرض کریں، شوہر موجود ہے، او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ اور بھی حالات پیش آ سکتے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کی خبر نہیں پہنچی، یا یہ صورتیں آپ شوہر کے لیے بنا سکتے ہیں کہ شوہر مریض تھا، یہ شوہر کیا ہے قید میں تھا، تو وہ، لیکن قید والا تو وہ غائب ہو جائے گا نا، اس سے حاضر تو نہیں کہہ سکتے، تو بہرحال اس کو یعنی بیوی کی نسبت سے ان چیزوں کو بنانا پڑے گا۔ یعنی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وفات جس دن ہوئی ہے اس دن اس کو خبر نہیں ملی، کچھ عرصے کے بعد اسے کیا خبر ملی ہے، تو فتعتد من حین اخبار بموتی، تو اس وقت خاتون کب عدت گزارے گی؟ کہ جب اسے خبر دی جائے گی شوہر کے مرنے کی، جب خبر ملی ہے اس دن سے وہ کیا ہے عدت کیا گزارنا شروع کرے گی۔ تو یہ طلاق کی طرح نہیں ہے، طلاق میں ہم نے کیا جس دن طلاق ہو جائے اسی دن سے عدت شروع ہو جاتی ہے، چاہے خبر کیا بعد میں ملے، تو عدت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ سال 2 سال بھی گزر جائے، خبر نہیں ملی، بعد میں جا کے خبر ملی ہے، تو جس دن خبر ملے گی اسی دن کیا عدت وفات شروع ہوگی۔ وفی عموم الحکم للصغیرۃ والمجنونہ اشکال، کہ یہ حکم جو ہے وہ عمومی ہو صغیرہ اور مجنونہ کے لیے بھی، بیوی کیا چھوٹی تھی یا پاگل تھی، تو اب اس کو خبر کب ملی ہے؟ جب وہ بالغہ سمجھدار ہو گئی ہے، یا مجنونہ تھی تو وہ عقل مند ہو گئی ہے پھر اس کو خبر ملی ہے، تو کیا وہ اس ٹائم پہ عدت گزارے دوبارہ 4 مہینے 10 دن؟ کہتے ہیں اس میں اشکال ہے۔ اشکال کیا مطلب؟ کہ فلا تترک مراعات و مقتضی الاحتیاط فیہما، ان دونوں میں صغیرہ اور مجنونہ میں جو احتیاط کا تقاضا بنتا ہے، احتیاط کا تقاضا کیا بنتا ہے؟ کہ یہ احتیاطاً 4 مہینے 10 دن دوبارہ کیا عدت گزار لیں اور کسی سے فوراً کیا شادی نہ کریں، تو یہ احتیاط واجب کے طور پہ ان کے لیے کیا ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ یعنی صغیرہ اور مجنونہ کے علاوہ جو عام خواتین ہیں، عقل مند ہیں اور بالغ ہیں، ان کے لیے تو فتویٰ ہو گیا کہ جب خبر ملے گی تب سے عدت گزاریں گی۔
اور صغیر اور مجنونہ کو جب خبر ملے گی، وہ کب خبر ملے گی؟ ظاہری بات ہے بالغ ہونے کے بعد، جب سمجھدار ہو جائے گی یا مجنون عقل مند ہو جائے گی، تو اس میں کیا احتیاط واجب ہے کہ احتیاط واجب ہے کہ وہ اسی خبر جس دن ملی ہے اسی دن سے کیا ہے عدت گزاریں۔ یعتبر فی الاخبار الموجب للاعتداد من حین الاخبار، وہ اخبار کے جو سبب بنتی ہے، یعنی وہ خبر دینا جو سبب بنتا ہے کہ خاتون عدت گزارے من حین ہی، اسی خبر کے وقت ہی جس دن اسے خبر ملی ہے، اس اخبار میں یہ چیز معتبر ہوتی ہے کہ یکون حجۃ شرعا، کہ وہ خبر بھی ایسی ہو کہ جو شرعی طور پہ کیا حجت بنتی ہو، یعنی ایسے کسی نے کہہ دیا ان کو یقین نہیں آیا تو وہ نہیں ہے۔ شرعی طور پہ کب حجت ہوتی ہے؟ کہ جب اس کی خبر دینے کی وجہ سے اس کو علم آ جائے، یقین آ جائے، اطمینان آ جائے۔ اگر یقین یا اطمینان نہیں آیا تو صورتحال مشکوک ہے، مشکوک صورتحال میں اس کے خبر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مشکوک خبر کون سی حیثیت رکھتی ہے؟ کہ جب خبر دینے والے دو عادل گواہ ہوں، تو دو عادل گواہوں کی خبر چاہے آپ کو شک بھی ہو، ان کی بات کے ٹھیک ہونے کا یقین نہ بھی ہو، پھر بھی چونکہ وہ دو عادل ہیں تو ان کو ماننا پڑتا ہے، یہ حجت ہوتی ہے شرعی طور پہ۔ یعنی کیا یکون بینۃ عادلۃ، کہ وہ اخبار کیا ہو ایک بینہ عادل کی شکل میں ہو، دو عادل گواہ، او موجباً للعلم او الاطمینان، یا وہ خبر ایسی ہو کہ جس سے اس کو علم حاصل ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے، یا ایسا اطمینان کہ جو یقین کے قریب تر ہوتا ہے۔ فلو اخبرها شخص بوفات زوجها الغائب، ایک بندے نے خبر دی کہ وہ جو تمہارا شوہر چلا گیا تھا وہ فوت ہو گیا، ولم تثق بصحت خبرہ، اور اس کو اطمینان نہیں آیا، تثق وثوق، اسے اطمینان نہیں آیا اس کی خبر کے صحیح ہونے کا، تو لم یجب علیہ الاعتداد من حینہ، یعنی من حین الاخبار، کہ جس دن اس نے خبر دی ہے اسی دن پھر اس کے اوپر عدت گزارنا واجب نہیں ہوگی، عدت گزارنا واجب نہیں ہے۔ لیکن ولو اعتدت، اس نے عدت گزار لی پھر بھی، ثم ظہر الخبر، پھر بعد میں کیا ہے، ثم ظہر صحت الخبر، پھر بعد میں ظاہر ہوا کہ ہاں اس کی خبر تو صحیح تھی، بعد میں کیا آیا، یقین آیا صحیح ہونے کا، یعنی بعد میں خبر کا صحیح ہونا ظاہر ہوا، یعنی پہلے خبر کا صحیح ہونا ظاہر نہیں تھا، پہلے صورتحال مشکوک تھی، لیکن اس نے پھر بھی کیا عدت گزار لی، عدت گزار لی 4 مہینے 10 دن، بعد میں اس سے کیا ہے پتہ چلا کہ ہاں اس کی خبر تو صحیح تھی، اب کہتے ہیں کہ لم تکفی بالاعتداد السابق، یہ جو ابھی اس نے سابقہ عدت گزاری ہے، لم تکتفی، اس کے اوپر اکتفا نہیں کرے گی، اس کو کافی نہیں سمجھے گی، بل علیہا، بلکہ اس کے اوپر کیا واجب ہے کہ ان تعتد، یہ عدت گزارے کب، من حین ثبوت وفات ہی عندہا، کہ جس دن ثابت ہوا ہے وفات ہی، اس کے شوہر کی وفات، عندہا، اس خاتون کے ہاں، یعنی جس دن اس خاتون کے پاس اس کی وفات کی خبر ثابت ہوئی ہے، وفات ہونا اس کا ثابت ہوا ہے اور اسے اطمینان ہوا ہے، تو اسی دن سے کیا ہوگی، عدت ہوگی، پہلے جو اس نے گزاری ہے شک والی حالت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں تک جو ہے وہ عدت کی ابحاث جو ہے وہ ختم ہوتی ہیں۔ فصل الرابع جو ہے وہ فی احکام المفقود زوجہا، وہ خاتون کی جس کا شوہر جو ہے وہ مفقود، گم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو گم ہونے کی جگہ پہ ہم لفظ کیا بولیں گے، لاپتہ ہو جانا، یعنی شوہر کیا ہو گیا، لاپتہ ہو گیا۔ تو اب جس کا شوہر لاپتہ ہو گیا وہ کیسے زندگی گزارے گی؟ تو یہ بھی نہیں پتہ مر گیا نہیں مر گیا، طلاق کا تو ایشو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، رابطہ ہی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کل کے زمانے میں تھوڑے مسائل پیش آئیں گے، اور جب یہ فون وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا تو اس ٹائم پہ کیا ہے یہ زیادہ مسائل پیش آتے تھے۔ بہرحال آج کل بھی ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے کہ جی اس کا شوہر کہیں پہ چلا گیا، کوئی رابطہ نمبر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا، تو اس کے کیا احکام ہیں؟ کہتے ہیں کہ المفقود المنقطع خبرہ عن اہلہ، وہ مفقود کہ جس کی جو خبر ہے اس کے اہل و عیال سے ختم ہو چکی ہے، کٹ گئی ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے۔ یہ جو مفقود ہے، لاپتہ ہونے والا شوہر، اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم تو کیا ہے کہ من تعلم زوجتہ بحیاتہ، کہ اس کی بیوی کو علم ہے، یقین ہے، بحیاتہ، کہ اس کا شوہر کیا زندہ ہے، ولیکنھا لا تعلم فی ای بلد ہوا، لیکن یہ اسے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کس ملک میں ہے، کس شہر میں ہے، یہ پتہ ہے کہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے، یہ نہیں پتہ کہ کہاں پہ ہے۔ وحکم حینئذ، تو اس کا حکم کیا ہے کہ لزوم الصبر والانتظار، کہ یہ خاتون صبر کرے اور انتظار کرے، الی ان یرجع علیہا زوجہا، یہاں تک کہ اس کا شوہر اس کے پاس واپس آ جائے،
او یاتی یا خبر موت ہی، یا اس کی موت کی خبر آ جائے، او طلاق ہی، یا اس کی طلاق دینے کی خبر آ جائے، او ارتدادی، یا اس کے مرتد ہونے کی خبر آ جائے کہ وہ کافر ہو گیا۔ فلیس لہا المطالبۃ بالطلاق قبل ذالک، تو جب تک یہ خبریں اسے نہیں ملتیں کہ وہ مرا نہیں مرا یا کیا حالات ہیں، اس سے پہلے وہ کسی فقیہ کے پاس جا کے طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے اوپر صبر اور انتظار کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ نعم اذا طالت المدت، لیکن اگر اس نے صبر کیا اور مدت اتنی لمبی ہو گئی کہ ولم یکن طریق للاتصال به، کوئی اور ذریعہ بھی نہیں بچا کہ اس سے رابطہ پیدا کیا جائے، اور ولم یکن لہو مال، لہو یعنی اس کے شوہر کا، ولم یکن للزوج یعنی اس کے شوہر کا کوئی مال بھی نہیں ہے کہ ینفق منہ کہ اس مال میں سے خرچ کیا جائے، علیہ اس کے اوپر خرچ کیا جائے، شوہر کا جو پیسہ پڑا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اس کا جو گاڑی تھی، گھر تھا، وہ بھی بیچ دیا سارا، اچھا اس کا کوئی مال نہیں ہے شوہر کا کہ جس سے خرچ کیا جائے اس کے اوپر، اور ولم ينفق علیہ ولیہ من مال نفسہ، اور اس خاتون کے اوپر خرچ نہیں کرتا ولیہ، ولی الزوج، جو اس شوہر کا ولی ہے، اس کا باپ دادا ہے، وہ بھی خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، من مال نفسی اپنے مال سے، ٹھیک ہے، باپ دادے کا اپنا مال ہے، وہ کہ میری بیٹی کی جو زوجہ ہے میں اس کے اوپر خرچ کرتا ہوں، کہتے ہیں وہ بھی خرچ نہیں کرتا۔ اب صورتحال کیا بنی کہ مال بھی نہیں ہے شوہر کا، اور ادھر سے کیا ہے جی، وہ اس کا جو ولی ہے وہ بھی کیا خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ففی جواز طلاق من قبل الحاکم شرعی بطلب منہا، تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ یہ اپنی طلاق کا مطالبہ کرے؟ ففی جواز طلاق، ہاں پھر کیا اس کو طلاق دینا جائز ہے؟ من قبل الحاکم شرعی، حاکم شرعی کی طرف سے، حاکم شرعی کی طرف سے کیا ایسی خاتون کو طلاق دینا جائز ہے؟ بطلب منہا، بطلب من المرأۃ، کہ ایسی خاتون کے طلب کرنے پہ، کہ یہ خاتون، یہ جو زوجہ ہے جب یہ طلب کرے گی تو کیا یہ حاکم شرعی کے پاس اختیار ہے کہ اسے طلاق دے دے؟ کہتے ہیں اس میں کیا اشکال ہے؟ فلا یترک مراعات و مختلفات فیہ، پس اس میں جو احتیاط کا تقاضا کیا ہوگا کہ خاتون کو پھر بھی کہا جائے کہ تم کیا کرو، صبر کرو، یا صبر کرو یا کسی اور فقیہ کی طرف رجوع کر لو کہ جو تمہیں طلاق دینے کے لیے تیار ہو۔ اچھا، وَإِذَا ثَبَتَ لَدَى الْحَاكِمِ شرعی، لیکن اگر اسی کیس میں کہ جب مال وغیرہ ختم ہو گیا شوہر کا اور اس کا ولی بھی خرچ نہیں کر رہا، اگر حاکم شرعی کے پاس یہ صورتحال ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ بندہ گیا ہی اس لیے ہے تاکہ اس کو کیا خرچہ نہ کرنا پڑے بیوی کے اوپر، اور طلاق بھی نہیں دینا چاہتا اور خرچہ بھی نہیں دینا چاہتا، پھر تو کہتے ہیں یہ وہی پہلے والی صورتحال ہے جو ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس میں حاکم شرعی کیا دیتا ہے، طلاق دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس طرح نہیں ہے کہ غائب ہو گیا ہے، وہ بلکہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ خاتون کو معلقہ رکھنا چاہتا ہے۔ معلقہ کیا مطلب کہ ایسی لٹکا کے کیا رکھنا چاہتا ہے، نہ اس کو حقوق دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کیا ہے طلاق دینا چاہتا ہے۔ تو یہ ایک آپشن ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ صحیح ثانی کیا کہیں گے کہ میرا جو ہے وہ فتویٰ ہے کہ وہاں پہ کیا حاکم شرعی طلاق دے سکتا ہے۔ وَإِذَا ثَبَتَ لَدَى الْحَاكِمِ شرعی، اگر حاکم شرعی کے ہاں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ أَنَّهُ قَدْ هَاجَرَهَا، کہ اس خاتون نے هاجرها، خاتون نے، اس شوہر نے هاجرها اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے، کیوں چھوڑا ہے؟ تارکن اداء ما لها من الحقوق الزوجہ، ترک کرتے ہوئے، چھوڑتے ہوئے کہ وہ ادا کرے ما ان چیزوں کو کہ لہا جو اس خاتون کے لیے ہیں، من الحقوق الزوجیہ، جو اس کے زواجی حقوق ہیں، نان و نفقہ وغیرہ، اس کو ترک کرنے کی وجہ سے کیا ہے اس نے اسے چھوڑا ہے۔ وقت تعمد اخفاء موضعہ، اور وہ جان بوجھ کے کیا کر رہا ہے، اخفاء موضعہ، اپنے مقام کو کیا کر رہا ہے، مخفی رکھ رہا ہے، کیوں؟ لیکن لا یتسنى للحاکم شرعی، تاکہ یہ حاکم شرعی کے لیے ممکن نہ ہو، کیا ممکن نہ ہو؟ ان یتصل بہ، کہ اس کے ساتھ رابطہ کرے، کب؟ فیما اذا رفعت الزوجۃ امرها الیہ، کہ جب اس کی بیوی جو ہے وہ اپنا معاملہ، امرها، اپنا معاملہ لے جائے گی الیہ، حاکم شرعی کی طرف، تو حاکم شرعی کے لیے ممکن نہ ہو سکے کہ ان یتصل بہ، کہ وہ اس کے شوہر کے ساتھ رابطہ کرے، وہ یلزمہ باحد الامرین، اور اس کے اوپر ضروری قرار دے کہ تم دو کاموں میں سے ایک کام کرو، یا تو اس کے حقوق ادا کرو یا طلاق دو، یہ اس کے لیے کیا ممکن نہیں ہے۔ وَيُطَلِّقُهَا، اور پھر کیا ہے حاکم شرعی اسے دو کاموں کے اوپر مجبور کرے گا، وَيُطَلِّقُهَا، اور اس کی بیوی کو طلاق دے دے گا،
لو تعذر الزام بأحدہما، کہ اگر اس کے لیے متعذر ہو گیا، مشکل ہو گیا اس کو الزام کرنا، اس کے شوہر کو مجبور کرنا، دو کاموں میں سے کسی ایک کام کے اوپر مجبور کرنا مشکل ہو گیا تو وہ اسے پھر کیا طلاق دے دے گا. یعنی اسی وجہ سے وہ چھپا ہوا ہے تاکہ حاکم شرعی کیا میرے تک نہ پہنچے اور اس کا کوئی وکیل اور نمائندہ مجھ تک نہ پہنچے، ایسا نہ ہو کہ پھر میری کیا ہو جائے، طلاق ہو جائے، میری بیوی کو طلاق ہو جائے. ففی حاد الحالت، تو پھر اس حالت میں کیا ہوتا ہے، یجوز للحاکم شرعی، حاکم شرعی کے لیے جائز ہوتا ہے کہ ان یطلقھا، کہ وہ اس خاتون کو طلاق دے دے، فی صورت میں اذا طلبت منہ ذالک، کہ جب خاتون کیا کرے، حاکم شرعی سے طلاق کا مطالبہ کرے. اگر طلاق کا مطالبہ نہیں کرتی، رہنا چاہتی ہے، پھر تو مشکل نہیں ہے، رہے. فإن حکم هذا المفقود حکم غیرہ المتقدم فی المسألۃ 357، تو اس مفقود کا حکم وہی ہے کہ جو اس کے غیر کا حکم تھا، کہ جو 357 نمبر مسئلے میں بیان کیا تھا، کہ جو بیوی کو معلقہ رکھتا ہے. تو جیسے اس کا حکم تھا ویسے اس کا حکم ہے، یہ پھر مفقود والا حکم نہیں آ رہا. مفقود والا حکم اس سے ہٹ کے ہوتا ہے. تو یہ جو ہے وہ پہلی صورت ہے کہ جب شوہر کے زندہ ہونے کا یقین ہوتا ہے اور اس کا مال خرچ ختم ہو جاتا ہے، تو وہاں پہ ثانی احتیاط واجب کے طور پہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ اس خاتون کو کیا طلاق دی جائے، بلکہ خاتون کیا کرے گی، پوری زندگی صبر کرے گی. القسم الثانی، دوسری قسم کیا ہے کہ من لا تعلم زوجتہ حیاتہ ولا موتہ، کہ جس میں اس کی بیوی کو علم نہیں ہے، نہ ہی اس کی حیات زندگی کا اور نہ ہی اس کی موت کا، صورتحال مشکوک ہے. تو اس میں دو حالتیں ہیں. پہلی حالت وہی ہے کہ مال موجود ہے، کہ ان یکون للزوج مال، کہ اس کے شوہر کا کیا ہے، مال، پراپرٹی، بینک بیلنس موجود ہے، کہ ينفق منہ علی زوجتہ، کہ جس مال سے جو ہے وہ خرچ کیا جائے گا اس کی بیوی کے اوپر. یا مال نہیں ہے تو کم از کم کیا ہے، یقوم ولیہ بالانفاق علیہا، کہ جو اس شوہر کا ولی ہے، باپ دادا ہے، وہ کیا کرتا ہے، بالانفاق علیہا من مال نفسی، وہ اپنے مال سے اپنے بیٹے کی جو ہے وہ بیوی کے اوپر خرچ کرنے کو تیار ہے. وفی حاد الحالت، تو اب اگر خاتون کو اخراجات سارے مل رہے ہیں تو اس حالت میں یاجب علی الزوجۃ، بیوی کے اوپر واجب ہوتا ہے کہ الصبر والانتظار، کہ وہ صبر اور انتظار کرے جیسا کہ پہلی قسم میں تھا. ولیس لہا المطالبۃ بالطلاق، اور اس وقت تک اس کے لیے طلاق کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہوتا، مادام ينفق علیہا من مال زوجہا، کہ جب تک اس کے اوپر اس کے شوہر کے مال سے خرچ ہو رہا ہے، او من مال ولیہ، یا اس کے ولی کے مال سے کیا خرچ ہو رہا ہے. وَإِن طالت المدہ، اگرچہ کیا ہے مدت لمبی ہو جائے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ کھاتی پیتی نہیں ہے تو مدت لمبی ہو جائے گی، جلدی کھائے پیے تاکہ مال ختم ہو، ٹھیک ہے. تو جتنی مدت لمبی ہو جائے، جب تک خرچے جو ہے وہ چل رہے ہیں اس کے آرام سے، تو پھر تو کیا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کے لیے کیا ہے صبر کرنا اور انتظار کرنا واجب ہے. یہ پہلی حالت ہے. دوسری حالت کیا ہے کہ اللہ یکون للزوج مال ينفق منہ علی زوجتہ، کہ اس کے شوہر کا کوئی مال نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر خرچ کیا جائے، یا جو تھا وہ ختم ہو گیا. اور ولا ينفق علیہا ولیہ من مال نفسی، اور جو شوہر کا ولی ہے وہ بھی اس خاتون کے اوپر اپنے مال میں سے خرچ نہیں کر رہا. وہی نازن، تو اس صورت میں یجوز لہا، اس کے لیے جائز ہے کہ ان ترفع امرہا، یا ترفع امرہا الحاکم شرعی، کہ یہ حاکم شرعی کی طرف اپنا معاملہ لے جائے. یا حاکم شرعی نہیں ہے تو بالمعذون من قبلہ فی ذالک، جو حاکم شرعی کی طرف سے جسے اجازت دی گئی ہے کہ تم یہ کام کرو، اس کی طرف اپنا معاملہ لے جائے. اب وہ کیا کرے گا، فَيُعَجِّلُهَا 4 سنین، وہ اسے مہلت دے گا 4 سالوں کی. وہ کہے گا ٹھیک ہے پیسے وغیرہ ختم ہو چکے ہیں، لیکن 4 سال کی ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں، اور حکم دیتے ہیں کہ مزید کوشش کریں اسے تلاش کرنے کی، کہ ہو سکتا ہے اس کی موت کی خبر آ جائے کہ وہ مر گیا ہے. وَيَأْمُرُ، اور حکم دے کر کہ بالفحص عنہ، کہ اس کے شوہر کے متعلق تلاش رکھی جائے، خلال حاضر مدت، اس مدت کے دوران. فَإِنْ أَنْقَضَتِ السَّنِينُ الْأَرْبَعُ، اگر 4 سال گزر گئے، وَلَمْ تَتَبَيَّنْ حَيَاتُهُ وَلَا مَوْتُهُ، اور نہ ہی اس کی زندگی کا پتہ چلا نہ ہی اس کی موت کا پتہ چلا، تو اب یہاں پہ کیا ہے، امر الحاکم ولیہ بطلاقہا، اب یہاں پہ جو حاکم شرعی ہے اس کے ولی کو حکم دے گا کہ تم اپنی بیوی کو کیا ہے طلاق دو. اپنی بیوی کو نہیں کہہ رہا بلکہ اپنے بیٹے کی بیوی کو کیا ہے طلاق دو. فَإِن لَمْ يُقْدِمْ عَلَى الطَّلَاقِ، اگر وہ طلاق کے اوپر اقدام نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں طلاق نہیں دیتا، تو اجبرہ علی ذالک، تو حاکم شرع اسے اس بات کے اوپر مجبور کرے گا.
فَإِلَّمْ يُمْكِنْ اجبارُ، اگر اس کے لیے مجبور کرنا ممکن نہیں ہے، یا اولم یکن لہ ولی، یا اس کا ولی نہیں ہے، اس کا باپ دادا بھی نہیں ہے، تو پھر طلق الحاکم بنفسہ، حاکم کیا ہے خود اپنی طرف سے کیا ہے طلاق دے گا، اور بوکیل ہی، یا جو ہے وہ اپنے وکیل کے ذریعے سے طلاق دے گا، یعنی خود طلاق دے دے یا اپنے وکیل سے کہے کہ تم کیا طلاق دے دو۔ تو اب جب یہ طلاق ہو جائے گی تو پھر خاتون کیا کرے گی، یعنی طلاق کی عدت گزارے گی یا کس کی عدت گزارے گی؟ کہتے ہیں نہیں، ہوگی طلاق لیکن عدت کون سی ہوگی؟ وفات کی ہوگی۔ فَتَعْتَدُّ 4 أشهر و10 أيام، تو پس یہ خاتون 4 مہینے اور 10 دن کی عدت گزارے گی۔ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ، جب یہ عدت سے نکل جائے گی تو صارت اجنبیۃ عن زوجها، اب یہ اپنے شوہر سے کیا ہو جائے گی؟ اجنبی ہو جائے گی، اب رشتہ کیا ہو گیا؟ ختم، اب شوہر آ بھی جائے تو ختم، ٹھیک ہے۔ وجاز لہا، اب اس کے لیے جائز ہے کہ ان تتزوج ممن تشاء، کہ یہ جس سے چاہے شادی کرے۔ ویختص هذا الحکم بالنکاح دائم، یہ حکم جو ہے وہ نکاح دائم کے ساتھ خاص ہے، عقد متع میں جاری نہیں ہوگا۔ عقد متع میں 10 سال رکھے تھے تو ہمیں کہیں گے کہ بھی 10 سال تم صبر کرو، ٹھیک ہے۔ یہ حکم کس کے ساتھ خاص ہے؟ نکاح دائم کے، جس میں نفقہ دینا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے، اس کا حکم ہے۔ نکاح متع میں تو نفقہ دینا واجب نہیں ہوتا، اسے شروع سے پتہ تھا کہ میں 10 سال رکھ رہی ہوں، مجھے نفقہ وغیرہ بھی نہیں ملے گا وہاں پہ۔ ویسے ظاہر کلمات جمع من الفقہاء، فقہا کی ایک جماعت کے کلمات سے یہ ظاہر ہوتا ہے قدس اللہ اسرارہم کہ انہ کما لا یحق لزوجۃ المفقود غیر المعلوم حیاتہ ان تطالب بالطلاق الا مع عدم توفر مال للزوج ينفق منه علیہا وعدم انفاق ولی علیہ من مال نفسہ کذالک لا یحق لها، کہ لا یحق لزوجۃ المفقود، کہ وہ بیوی جو مفقود کی ہے، کون سا مفقود؟ کہ جس کی نہ حیات کا علم ہے ہمیں، نہ ہی موت کا علم ہے، اس بیوی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان تطالب بالطلاق، کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرے۔ طلاق کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہوتا، مگر کب طلاق کا مطالبہ کرنا جائز ہوتا ہے؟ کہ معدم توفر مال، جب خرچہ ختم ہو جائے، یا تو شوہر کا مال ختم ہو جائے کہ جس سے اس کے اوپر خرچ کیا جا رہا تھا، اور ادھر سے کیا ہو جائے گی؟ وعدم انفاق ولی علیہ، اور اس کا جو ولی ہے شوہر کا، وہ بھی کیا اپنے مال سے اس کے اوپر خرچ نہیں کر رہا، تو اس سے پہلے وہ کیا ہے طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ تو جیسے یہاں پہ طلاق کے مطالبے کا حق نہیں ہے، کذالک لا یحق لها ان ترفع امرها الى الحاکم شرعی، اسی طرح اس کے پاس یہ حق بھی نہیں ہے کہ اپنا معاملہ حاکم شرعی کے پاس لے جائے۔ کس کام کے لیے؟ طلاق کے لیے نہیں، طلاق کے لیے تو نہیں جا سکتی، ابھی پیسہ چل رہا ہے، تو اگر پیسہ چل رہا ہے تو اس کو یہ بھی حق نہیں ہے۔ وہ فقہا کہتے ہیں کیا حق نہیں ہے؟ کہ اپنا معاملہ حاکم شرعی کے پاس لے جائے، کیوں؟ کہ مطالبتاً ایاہو، کہ حاکم شرعی سے اس بات کا مطالبہ کرے کہ بتعجیلہا 4 سنوات، کہ حاکم شرعی سے کیا دے دے؟ 4 سالوں کی مہلت دے دے، اور والفحص عن زوجہا خلال ذالک، تاکہ وہ کیا کرے؟ اس مدت کے دوران اپنے شوہر کو کیا تلاش کر سکے۔ تو یہ مطالبہ بھی کیا ہے؟ وہ فقیہ کے پاس نہیں رکھ سکتی، مگر کب رکھے گی؟ الا بعد انقطاع الانفاق علیہ، مگر یہ کہ جب خرچہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ من مال زوجے، یعنی شوہر کے مال سے خرچہ ختم ہو جائے اور اس کے ولی کے مال سے بھی خرچہ کیا ہے؟ کٹ جائے، تو پھر وہ جائے گی حاکم شرعی کے پاس۔ صحیح ثانی کیا فرماتے ہیں؟ صحیح ثانی یہ فرماتے ہیں کہ میرا ان فقہا سے کیا اختلاف ہے، میرا یہ اختلاف ہے کہ جب تک خرچہ اس کا ختم نہیں ہوتا تو یہ طلاق کا مطالبہ نہیں کر سکتی، لیکن یہ 4 سال کی جو مدت ہے اس کا یہ مطالبہ کر سکتی ہے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی تو خرچہ چل رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ 4 سال بعد خرچہ ختم ہو جائے، تو یہ ابھی سے کیا ہے وہ چلی گئی ہے، 4 سال کی مدت لے آئی ہے، ٹائم لے آئی ہے، پیریڈ، تو ادھر سے اس کے 4 سال ختم ہوں گے، اور ادھر سے فرض کریں کہ مزید جو ہے وہ 1 سال کے بعد خرچہ پھر ختم ہو جائے گا، یوں 5 سال گزر گئے۔ اب جب خرچہ ختم ہوگا تو دوبارہ اس سے فقیہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ جائے اور 4 سال کی مدت لے، بلکہ وہ فقیہ سے کہے گی کہ آپ سے ہم نے 4 سال لے لیے تھے، 4 سال مکمل ہو گئے ہیں، انتظار کر لیا، اب آپ کیا ہمیں ڈائریکٹ کیا دے دیں؟ طلاق دے دیں، تو یہ اس کی کیا ہو جائے گی؟ بچت ہو جائے گی۔ جبکہ ان فقہا کے مطابق کیا ہوگا کہ جن سے صحیح ثانی کے اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، 5 سال کا جو عرصہ ہے جس میں خرچہ چلنا ہے یہ فقیہ کے پاس نہیں جائے گی۔ 5 سال بعد جب خرچہ ختم ہوگا اب فقیہ کے پاس جائے گی، اب دوبارہ سے کیا ملیں گے؟ 4 سال ملیں گے، تو اس طرح 9 سال کیا ٹوٹل ہو جائیں گے، تو 9 سال بعد اسے جا کے کیا مل سکے گی؟ طلاق مل سکے گی۔
تو یہ کیا ہو جائے گا، صحیح سستانی کا فقہا کے ان گروہ سے کیا ہو جائے گا، اختلاف ہو جائے گا۔ یعنی ولیکن صحیح، یعنی صحیح نظریہ کیا ہے کہ انہو یحق لہا، کہ خاتون کے پاس یہ حق ہے کہ المطالبۃ بالتعجیل والفحص، کہ وہ تعجیل اور فحص، تعجیل یعنی مدت لینا، 4 سال کی مدت لینے کا اور فحص اور تلاش کرنے کا وہ مطالبہ کر سکتی ہے، فی حال الانفاق علیہ ایضاً، در حالہ کہ اس کے اوپر کیا ہے، ابھی تک انفاق بھی کیا جا رہا ہے، خرچہ بھی ہو رہا ہے، پھر بھی اس کے پاس یہ کیا ہے، حق موجود ہے۔ کب یہ حق موجود ہے کہ اذا احتمل، کہ جب یہ احتمال ہو، یا اذا احتمل، جب یہ احتمال دیا جائے کہ نفاد مال الزوج، کہ شوہر کا مال ختم ہو جائے گا، وانقطاع ولی عن الانفاق علیہا، اور اس کا جو ولی ہے وہ بھی کیا ہے، چھوڑ دے گا اس کے اوپر خرچہ کرنا، قبل تبین حیاتی و وفات ہی، کہ قبل اس کے کہ اس کے شوہر کی حیات یا کوئی وفات کی کوئی خبر پہنچے، اس سے پہلے یہ مال وغیرہ ختم ہو جائے گا، یہ ولی بھی کیا پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو یہ جب احتمال موجود ہے تو وہ ابھی سے جا کے کیا مدت لے لے۔ اچھا پھر فائدہ کیا ہوگا، طلاق تو نہیں دے رہی، کہتے ہیں کہ وہ فائدۃ ذالک، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لو انقضت السنوات الاربع، کہ اگر 4 سال گزر جاتے ہیں، وقد فحص خلالها عن الزوج، اور ان 4 سالوں کے دوران تلاش بھی کیا گیا، فحص بھی کی گئی اس کے شوہر کے متعلق، لیکن ولم تتبین حیاتہ ولا مماتہ، اس کی موت اور حیات واضح نہیں ہو سکی، تو جاز لزوجتہ المطالبۃ بالطلاق، تو اب اس کی بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ طلاق کا مطالبہ کر دے۔ کب؟ وتنقطع انفاق علیہ من مالہ، کہ جب خرچہ رک جائے، خرچہ ختم ہو جائے، من مالہ، اس کے شوہر کے مال سے، یا من مال ولی ہی، یا اس کے جو شوہر کا ولی ہے اس کے مال سے جب خرچہ ختم ہو جائے تو یہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، من غیر حاجت الی الانتظار 4 سنوات اخرى، اب یہاں پہ کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہوگی کہ دوبارہ سے یہ انتظار کرے 4 سال کا، اور وہ تجدید الفحص خلالہا، اور ان 4 سالوں کے دوران تجدید دوبارہ کیا کرے جی، فحص کرے، عنہ، اپنے شوہر کے متعلق۔ تو اب اس کا کیا ہے، یہ اس کی کیا ہو جائے گی، ٹائم کی بچت ہو جائے گی۔ تو اس نے پہلے سے کیا ہے 4 سالوں میں اپنی تحقیق کیا کروا لی ہے، مکمل کروا لی ہے۔ اچھا ایک مسئلہ پڑھ لیتے ہیں کہ اذا كانت للمفقود الذي لا تعلم حیاته زوجات اخر، اگر جو مفقود ہے جس کی حیات کا پتہ نہیں ہے اس کی اور بھی بیویاں ہوں، ہوا کیا کہ اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی نے اپنا معاملہ کیا ہے حاکم شہر کے پاس بھیجا اور اس سے کیا ہے وہ 4 سال کی مدت لے لی، تو ایک بیوی نے اپنے طور پہ تحقیق کی، دوسری بیوی نے یہ کام نہیں کیا، تو اب اس کی تحقیق کا کیا دوسری کو بھی کیا پہنچے گا، فائدہ پہنچے گا۔ تو اب اگر دوسری طلاق لینا چاہتی ہے تو وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی 4 سال میری جو ہے وہ سوکن اس نے لے لی ہیں آپ سے، اور وہ مکمل ہو گئی تحقیق، تو لہٰذا اس نے طلاق لے لی ہے تو مجھے بھی کیا طلاق دی جائے، اس کو دوبارہ سے کیا 4 سال نہیں گزارنے پڑیں گے۔ یعنی زوجات اخر موجود ہیں لیکن لم یرفعن امرہن، وہ جو دیگر بیویاں ہیں وہ اپنا معاملہ جو ہے وہ حاکم کے پاس نہیں لے کر جاتی، تو یجوز للحاکم، حاکم کی جائز ہے کہ طلاقہن اذا طلبن ذالک، کہ ان کو طلاق دے دے جب وہ اس کا مطالبہ کریں، یعنی کیا مطلب، یجتازی ہو، یعنی حاکم شرع اکتفا کرے، کس کے اوپر اکتفا کرے، بمضی المدت المذکورہ، کہ یہ مدت مذکورہ گزر جائے 4 سال کی، والفحص عنہ، اور اس 4 سال میں عنہ اس کے شوہر کے متعلق جستجو بھی ہو جائے، کب، بعد طلب احداہن، ان بیویوں میں سے ایک نے مطالبہ کیا تھا، ایک کے مطالبے کے بعد یہ 4 سال گزر چکے ہیں تو اسی کے اوپر کیا اکتفا کیا جائے گا، ولا یحتاج، اور حاکم شرع کو ضرورت نہیں ہوگی کہ الی تعجیل و فحص جدید، کہ وہ دوبارہ کیا ہے اب نئی بیوی اس کی آئی ہے تو اس کو دوبارہ سے مدت دے اور دوبارہ سے جستجو کرے، اس کی ضرورت نہیں ہوگی، جو پہلی بیوی کے کہنے پہ تلاش ہو چکی ہے وہی کیا ہے، کافی ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔